اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آج ہم لوگ جو ہے وہ کلمات قصار پڑھ رہے تھے مولا کائنات کے اقوال، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ صفات مومنین اور صفات کفر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صفات کے جو شیعت کے ہیں اور شیعہ اہل بیت کی زبان میں کسے کہا جاتا ہے، ان کے کیا صفات و کمالات ہوتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے جان لیا. اب ایک مطالبہ تھا، وہ مولا کائنات کے خطبہ ہے متقین کے حوالے سے، جسے خطبۃ المتقین بھی کہا جاتا ہے. میں نے سوچا کہ آج اس کو بھی بیان کیا جائے، اور بیان کرنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا مطالبہ کیا ہے اپنے چاہنے والوں سے، کیا کرائیٹیریا ہے ان کا لیول. ہر آدمی اپنے لیول سے جو ہے وہ سامنے والے سے مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس کا جو خود اپنا لیول ہے، وہ جہاں سے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ جو بھی ہو وہ اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرے یا اس لیول تک پہنچے. تو اہل بیت کی نگاہ میں اور خاص طور سے مولا کائنات کی نگاہ میں تقویٰ کیا ہے اور صفات متقین جو ہیں وہ کیا ہیں. آج ٹائم کم ہے، لہذا بغیر کسی تمہید کے یہ 87 نمبر خطبہ مولا کائنات کا ہے. اور آپ اس کے ترجمے کو ہی دیکھیے. ابتداً پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک شارح ہیں، شارح نہج البلاغہ، جن کا نام ہے علامہ خوئی علیہ الرحمہ. یہ وہ والے خوئی نہیں، یہ موسوی خوئی نہیں جو مرجع تقلید تھے. ایک اور ہیں جن کی کتاب ہے، جن کی کتاب کا نام ہے منہاج البراعہ فی شرح نہج البلاغہ. تو انہوں نے لکھا، اس خطبے کو دیکھا، اس کی شرح کی ہے. تو ابتدا میں ایک بات کلیئر کی ہے کہ یہ خطبہ کس کے بارے میں ہے، لیکن بارے میں ہونے کا مطلب کچھ اور نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ جو صفات بیان کیے گئے ہیں، آیا کسی میں پائے بھی جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے، چونکہ وہ بڑی ہائی ڈیمانڈ ہے. یعنی ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس خطبے میں متقین کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کتنے ہائی لیول کے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ یہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیے گا تو اولین و آخرین میں علیہ السلام کہیں آپ کو ملے گا نہیں. یعنی اولین اور آخرین میں آپ کو یہ کوالٹی والا آدمی ملنا مشکل ہے. تو اب پھر یہ کس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں، تو اسے انہوں نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اعلم ان ھذا الفصل فی کلامہ، کہ یہ جو فصل ہے، یہ جو باب ہے، یہ جو چیپٹر ہے مولا کائنات کے کلام کا، مسوق بشرح حال المتقین، کہ جو متقین کے صفات کو، ان کی حالت کو، ان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. وہ بیان صفات العارفین، اور عرفاء کے حالت کو جو بیان کر رہا ہے، من عباد اللہ الصالحین، کہ وہ اللہ کے صالح بندے ہیں. وہ فی الحقیقت والمعنی، لیکن حقیقت اور ریئلٹی یہ ہے کہ ہوا شرح لحال نفسہ الشریف. یہ صفات اگر ڈھونڈنے جائیے گا تو یہ 12-14 کے علاوہ کمپلیٹلی کہیں اور ملنے والی، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. یعنی آپ اس کا لیول آپ دیکھیے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس خطبے کے بارے میں کہ یہ جو متقین کے صفات، متقین پہچانے جائیں گے، کوئی ان کے اندر علامت ہوگی نا، کوئی پہچان ہوگی نا ان کی کہ نہیں پہچان ہوگی. اور وہ پہچان ظاہر سے زیادہ باطن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کا ظاہر کیا ہے، آپ کا چہرہ کیا ہے، یہ ناٹ امپورٹنٹ، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. یہ اس وقت اہمیت رکھتا ہے کہ جب کہ باطن بھی ویسا ہو. اگر باطن ویسا نہیں ہے اور مثلا ظاہر آپ کا ایک دم پرفیکٹ دکھ رہا ہے لیکن باطن ویسا نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ کل اسی کا نام ہے منافقت.
یعنی جو شیعوں کی جو صفات بیان کیے گئے ان صفات میں یہ بیان کیا گیا ہے نا کہ جن کا زبان اور جن کی زبان اور دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوں ملے ہوئے ہوں، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل میں پایا جائے۔ دوسری صفت یہ بیان کی تھی کہ جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، یعنی وہ مکھوٹا لگائے ہوئے نہ ٹہل رہے ہوں، ماسک لگائے ہوئے یا میک اپ کیے ہوئے اپنے چہرے پہ نہ ٹہل رہے ہوں کہ چہرہ گندا ہے اندر باطن گندا ہے اور ظاہر اچھا بنا کر کے وہ ٹہل رہے ہوں۔ تو یہ ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں بیان کیا؟ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی اور گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیعوں کے صفات بیان کیے گئے تھے۔ تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو کوالٹی ہونی چاہیے جس سے پہچانا جا سکے متقی کو کہ ہاں یہ متقی ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے، تو وہ صفات کیا ہیں؟ تو اب جو بیان کیا ہے تو وہ ہائی لیول کو بیان کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے جو بیان کیا تو ایک دم بالکل ہائی لیول کو، یعنی اب اس سے آگے ممکن نہیں ہے یہ کوالٹیز۔ تو فرماتے ہیں کہ ان صفات کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے، یعنی آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ان صفات کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ صفات کسی اور کے اندر سوائے اہل بیت کے، یعنی یہ 14 جو شخصیتیں ان کے علاوہ پریکٹیکل میں آپ کو دیکھنے کو کمپلیٹلی کہیں نظر آئیں گے تو بس یہی نظر آئیں گے اور کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں وفی الحقیقت والمعنی ہوا شرح لحال نفسہ الشریف وحال اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یہ جو حالت بیان کی گئی ہے یہ صرف اپنے بارے میں، یعنی اپنے صفات کو، یعنی یہ وہ صفات ہے کہ جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں یا ان کی اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آ گیا اذ الاوصاف الآتیہ لم تجمع الا فیہم، کیونکہ یہ صفات جو جمع نہیں ہوئے مگر ان میں، ولم نشاہد الا منہم، اور اس کو نہیں دیکھا گیا مگر صرف ان میں، یعنی یہ کہیں جمع نہیں ہوئے ان کے علاوہ اور نہ ہی دنیا نے ان کے علاوہ کسی اور سے پریکٹیکلی اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جو صفات بیان ہونے جا رہے ہیں، پڑھیے گا کبھی خود بھی پڑھیے گا، ہم جو بیان کر رہے ہیں تو ہم جلدی بیان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی بات رہ جائے، لیکن خود بھی ایک مرتبہ جائیے گا، ترجمہ بھی موجود ہے تو اس کو پڑھیے گا، تو غور کر کے پڑھیے گا۔ اردو کی کتاب یا ہندی کی کتاب کی طرح سے نہیں، تھوڑا سا اس کو رک کے سمجھنے کی کوشش کیجیے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دھیرے دھیرے بات، کوئی ضروری نہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی سمجھ میں آ جائے، لیکن سیکنڈ تھرڈ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اس وقت نہیں سمجھ میں آیا ہوگی بات، لیکن کافی دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر نظر سے گزرا، ٹھیک ہے، تو معلوم ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں کہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ جیسے جیسے وہ انسان کی نالج، انسان کی علم، انسان کا معلومات بڑھتا جاتا ہے تو وہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی چلی جاتی ہیں۔ وَهُمُ الْمُتَّصِفُونَ بِالْفَنَاءِ فِي اللَّهِ، کیوں؟ لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ، جنہوں نے اپنے وجود کو اللہ کے وجود میں فنا کر دیا ہے نا، وَالْمُبْتَغُونَ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ وَهُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ وَأَوْلَىٰ بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَهُمْ تَعَمُّونَ فِي مُحَبَّةِ اللَّهِ وَالْمُخْلِصُونَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْمُظْهِرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ وَعِبَادِهِ الْمُكْرِمُونَ۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور، مطلب ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اب اس تمہید کے بعد ہم لوگ خطبہ شروع کرتے ہیں کہ جو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اب دیکھیے کیا کوالٹی بیان کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فظہر مصباح الہدی فی قلبہ واعد القرع لیومہ النازل بہ فقرب علی نفسہ البعید۔ فرماتے ہیں کہ بندگان خدا اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب وہ بندہ ہے کہ جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی، یعنی اللہ جو ہے اس کا مددگار ہے، اس کا معین ہے، یعنی خدا بند عالم خود اس کی مدد کے لیے، یعنی ہر ایک کا مددگار اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہاں کے اوپر کہتا ہے نا کچھ اسپیشل، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے صاحبان تقویٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اسپیشلی خدا بند عالم مددگار ہے،
اسپیشلی خداوند عالم مددگار ہے، کیونکہ یہ اللہ سے اتنے قریب ہوتے گئے، وہ منزل اور وہ قرب انہوں نے حاصل کر لیا اور وہ مقام انہوں نے حاصل کر لیا کہ وہ جو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور اس نے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے اندر، یہ ایک جملہ ہے اس میں، فَإِسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلْبَبَ الْخَوْفَ۔ استشعر، شعر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شعر معنی ہوتے ہیں بال کے، شعر، اسی سے شعر بھی بنا ہے، جو شاعری ہوتی، شعر کے معنی ہوتے ہیں بال کے، اور بال بہت باریک چیزوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور استشعرا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ انسان کا دو لباس ہوتا ہے، ایک اندر والا لباس، ایک جو ہے وہ باہر والا لباس۔ تو جاڑے میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو آدمی اندر ایک جسے انر پہنتا ہے، جو انر چست ہوتا ہے اور انسان کے بدن سے جو ہے وہ چپک جاتا ہے نا، وہ انر، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہا جاتا، اسی مفہوم کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود سے جو ہے وہ حزن جو ہے وہ وابستہ ہے۔ حزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رنجیدگی، ڈر، ہے نا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَتَجَلْبَبَ الْخَوْفَ، اور جلباب ایک ایسا لباس ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے، قبا کہہ لیجئے، قمیص کہہ لیجئے، شرٹ یہ ایک خاص قسم کا لباس ہے۔ جلباب وہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، موٹے کپڑے کا اوپر سے نیچے تک، یہ اوپر سے پہنا جاتا ہے۔ تو کہنے کہ جن کے اندر حزن پایا جاتا ہے اور جن کے وجود کے اوپر جو ہے وہ ظاہر میں ان کے، یعنی صرف اور صرف وہ اندر سے رنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ ان کا ظاہر بھی جو ہے اس سے بھی خوف کا اظہار ہوتا ہے۔ اور خوف کاہے کا؟ ڈر کاہے کا؟ یہ حزن کاہے کا؟ ایک سوال ہے نا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ خداوند عالم کہہ رہا کہ جو صفات بیان کر رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو صفات بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر نہ حزن پایا جاتا نہ خوف پایا جاتا ہے۔ متقی کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اللہ والوں کی صفات پائی جا رہی ہے، ان کے اندر کوئی حزن نہیں پایا جاتا، ان کے اندر کوئی خوف نہیں پایا جاتا۔ اور یہاں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، صفات متقین کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وجود کے اندر حزن پایا جاتا ہے اور جن کے ظاہر سے بھی خوف کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو دو الگ الگ باتیں ہو گئی نا، لیکن الگ الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ بات ایک ہی ہے، بات سمجھ کی ہے کہ انسان کے لیے خوف بھی ضروری ہے، حزن بھی ضروری ہے، لیکن کس چیز کا خوف اور کس چیز کا حزن، ٹھیک ہے۔ ہمارے رنجیدہ ہونے کے اسباب جو ہوتے ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے ہوتا ہے، یعنی ہم اگر رنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ ہم سے چلا جائے، کچھ ہم سے چھن جائے، کچھ ہم سے کم ہو جائے، یا پھر کوئی اور بھی بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں، خالی مال ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ کوئی منصب چاہیے ہم کو نہیں مل پایا، کوئی پوسٹ چاہیے ہم کو نہیں مل پائی، ٹھیک ہے، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی ہم سے دور ہو گیا، یا کسی نے جیسے کہ لیے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی، یہ سب اسباب ہوتے ہیں کہ انسان اندر سے تھوڑا سا جو ہے وہ حزن اور رنجیدہ جو ہے وہ انسان اندر، خوف بھی انسان جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور دنیاوی چیزوں سے خوف، اور ایک وہ خوف ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے نا۔ لیکن یہ جو خوف ہوتا ہے وہ میں نے بیان بھی کیا اور آپ جانتے بھی، جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں جانتے ہیں، اس خوف کا ہی دوسرا نام ہے خشیت، اسی خوف کا دوسرا نام ہے خشیت۔ بندوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سے خشیت ہوتی ہے نا۔ خشیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا زیادہ اس کی نگاہوں کے سامنے آشکار اور کھل چکا ہوتا ہے، روشن ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے پتہ، یعنی بالکل وہ سامنے اللہ کو دیکھ رہا ہے نا۔ ہم بالکل ایسے ہی، میں نے ابھی کل جو بیان کیا تھا اس سے ریلیٹ کر دیے بات کو، تو بات سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جب کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اگر کوئی غلط حرکت کرنا بھی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے احترام میں یا اس کے ڈر کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے کہ بھئی نہیں کرتا، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی ہے موجود ہے، تو انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے یا ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، ہم نگاہوں کے سامنے نہیں، لہذا ہم سے خطا بھی ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ بھی سرزد ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، گویا خدا ان کے سامنے موجود ہے، یعنی
اتنے یقین کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں اور یہ خدا موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ یہ ہے مفہوم خشیت، اور اس کی بزرگی کے قائل، اس کی عظمت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کے. تو اتنا یقین ان کے اس کے اوپر ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر مرحلے میں ان کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کے جسے کہنی ہے کہ اللہ کی کبریائی، اس کا عرفان اور اس کی معرفت ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے. وَتَجَلَّبَ الْخَوْفُ فَظَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ، اور ان کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں کبھی بھی گمراہی کا اندھیرا نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ہمیشہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ روشن رہتا ہے. اور اب دیکھیے یہاں سے اگلا جملہ جو ہے وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنے والے دن کی مہمانی کا انتظام کر چکے ہیں. یعنی جیسے ہوتا نا کہ مہمان، میں نے ایک مثال اس سے کسی دن دی تھی آپ کو، وہ صفات مومنین میں غالباً ترقب کے معنی میں بیان کیا تھا کہ موت کا قریب ہونا. اسی مفہوم کو پھر یہاں مولا کائنات اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یعنی موت قریب ہو رہی ہے. تو مہمان کی حیثیت سے تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی آنے والے کی مہمانی کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ آنے والا کون ہے؟ یہ ہے موت. یہ آنے والا ہے کہ جس کو 100% آنا ہی آنا ہے، آج نہیں کل یہ ہم تک پہنچنے والی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ انتظام کیسے، یعنی آمادگی کیسے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی میں نے کہا تھا کہ بتایا تھا آپ کو کہ مہمان، وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان ایسا ہوتا ہے جو دے کے جانے والا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے لے کے جانے والا ہوتا ہے. تو لے کے جانے والا ہوتا ہے تو انسان ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھا ہو، گھر میں کہلوا دے کہ تو نہیں ہے کہ نہیں؟ چونکہ پتہ ہے کہ، لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ نہیں یہ جو آ رہا ہے، آنے والا جو ہے وہ ہمارے فائدے ہی کی بات کرے گا اور ہمیں کچھ دے کر کے ہی جائے گا اور ہمارا اس میں کوئی پروفٹ پوشیدہ ہے، تو انسان گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے، یعنی گھر میں بیٹھ کے بھی انتظار نہیں کرتا، گھر کے باہر کھڑے ہو کے انتظام کرتا ہے. گھر کا انتظام کرنے کے بعد بستر وغیرہ اور صوفہ وغیرہ اور سارا انتظام اور صفائی ستھرائی کرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے بعد وہ بار بار دروازے پہ جائے گا. دروازے پہ جائے مرتبہ کوئی بھی دق الباب دے گا، ہے کہ نہیں؟ نوک کرے گا تو فوراً انسان کو دیکھو آ گئے. تو یہ انتظار، یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موت کا ڈر نہیں، یعنی موت کا خوف نہیں، بلکہ یہ تو اس کو مہمان بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مہمان بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. فقرب علی نفسہ البعید، اور اپنے نفس کے لیے آنے والے بعید کو قریب کر لیا. یعنی ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ موت ہم سے دور ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعید کو، دور کو قریب کرنے والے ہیں. مولا کائنات کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لہذا میں غالباً کے ساتھ اس جملے کو کہوں گا کہ ہر جنگ کے بعد انہیں اس بات کا افسوس رہتا تھا کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. یعنی اس ارادے سے میدان میں اترتے تھے کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہ حضرت علیہ السلام کا کتنا پسندیدہ شرف تھا کہ اتنی جنگیں لڑیں. اور آپ تو مطلب شجاعت سن کے عادی ہیں کہ خیبر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، یہ ساری آپ کو زبانی یاد ہے کہ خیبر میں علی بن ابی طالب نے کیا کیا، مرحب و انتر اور باب خیبر کا اکھاڑنا. خندق میں آ جائیے عمرو بن عبدود کا قتل، احد میں آ جائیے تو اکیلے علی بن ابی طالب رسول کے کا ڈیفنس کرنے والے سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اکیلے کھڑے رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ بدر میں آ جائیے، وہاں بھی جنگ کا صحرا جو ہے وہ انہی کے سر کے اوپر بندھا. تو یہ سب جنگیں ہمارے ذہن میں ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام جنگوں کے بعد جیسے ہوتا نہیں کہ ایک بڑا کام کرنے کے بعد انسان کو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ ہاں مثلاً کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ساری جنگوں کے بعد علی بن ابی طالب نے کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں کہ مثلاً اندر سے خوشی تو ہوئی ہوگی، لیکن وہ لیول بات ہوتی ہے لیول کی کہ حضرت علی کو کیا پسند ہے، اس لیول کی وہ نہیں. ہاں البتہ جب سر پہ ضربت لگی تو جملہ کیا کہا ہے نا، یعنی مرحب کو مار کر کے یہ جملہ نہیں کہا علی ابن ابی طالب نے. عمرو ابن عبدود کا سر قلم کر کے یہ سینٹنس اپنی زبان سے جاری نہیں کیا. اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ لیں، 83 جنگیں نبی کی ہیں. ایک جنگ تبوک ہٹا دیجئے تو تقریباً ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب پیش رہنے والے. لیکن ان تمام جنگوں میں آپ کو اتنا بڑا سینٹنس نہیں ملے گا کہ جو جب سر پہ ضربت لگی اور شہادت ان کے نصیب ہو رہی ہے
تو اب فرماتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں اتنا شوق تھا، یعنی ہم موت سے دور، موت کو دور کرنے والے لوگ، یہ موت کو قریب کرنے والے لوگ، ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرب علی نفسہ البعید، اور پھر فرماتے ہیں نظر فابصر۔ اب دیکھیے یہ صفت بیان ہو رہی ہے، ایک کوالٹی بیان کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، کتنا ٹائم ہے ابھی؟ کتنا وقت ہے؟ چلیے فرماتے ہیں نظر فابصر، جب نظر کی، جب دیکھا تو بصیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ یعنی کیا مطلب؟ صرف جب دیکھا تو خالی ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے باطن میں اتر گئے، یعنی صرف ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے باطن سے بھی انہیں آشکار ہو گئے، یعنی اندر تک پہنچ گئے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو درک کر لیا۔ جس چیز کی طرف نگاہ دوڑائی، جس چیز کی طرف نگاہ کی، اس کی حقیقت کو درک کر لیا۔ وذکر فاستکثر وارتوى من عذب فرات سہلت لہو مواردہ فشرب نہلا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھا تو بصیرت پیدا کی، اور خدا کو یاد کیا تو عمل میں کثرت پیدا کی۔ جب دیکھا، کسی چیز کی طرف نگاہ دوڑائی تو اس کی حقیقت کو درک کیا، اس کے وجود کو سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے کہ نہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا تو یہ اللہ کا ذکر ان کے عمل کے، یعنی عمل کے کم کرنے کا باعث نہیں بنا، بلکہ جب اللہ کا ذکر کیا تو اپنے عمل کی تعداد کو بڑھا دیا، یعنی جتنا ذکر کیا اس سے زیادہ اپنے عمل کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پریکٹیکلی اپنی بندگی کو ثابت کرتے ہیں، زبانی اپنی بندگی کو ثابت ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کو یاد کیا تو اپنے عمل میں اضافہ کر دیا۔ اچھا ایک سینٹینس اور ہے، اسے بھی پڑھ دوں تو بات وہاں تک پہنچ جائے۔ پیدا کی ہدایت کے اس شیرین چشمے سے سیراب ہو گیا کہ جس پر وارد ہونے کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں خوب چھک کے پی لیا یعنی جم کے پی لیا، اور سیدھے راستے پر چل پڑا۔ یعنی ہدایت کا چشمہ، ہدایت کا سر چشمہ جب ان کے سامنے، یعنی وہ جو ہدایت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ چشمہ کہلاتا ہے زمین سے پھوٹنے والے سوتے کو، کہ پانی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پتھر سے یا زمین سے پانی نکلتا ہے اسے چشمہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہدایت کے سر چشمے سے اس طریقے سے سیراب ہوئے اور اس طریقے سے ہدایت کو حاصل کر لیا کہ اب ان کے گمراہ ہونے کے یا راستے سے بھٹکنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جنہیں گمراہ کرنا، جن کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا ناممکنات میں سے ہے، کہ ان کو ہدایت سے ہٹا دیا جائے یا ان کو گمراہ کر دیا جائے یا ان کے پاؤں میں لغزش پیدا کر دی جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ خواہشات کے لباس کو، اب دیکھیے یہ فرماتے ہیں وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَّدَ وَقَدْ خَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهْوَاتِ، اور ان لوگوں نے سرابیل الشہوات، اس لباس کو کہ جو تمناؤں اور آرزوؤں کا لباس تھا، جو خواہشات کا لباس تھا، اسے اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ یعنی خواہشات کا لباس کو اپنے وجود سے الگ کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دل میں اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا باقی ہی نہیں رہ گئی، اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا باقی نہیں رہ گئی، بلکہ ان کی ہر خواہش اگر وابستہ ہے تو اللہ سے، ان کی ہر تمنا اگر وابستہ ہے تو اللہ سے۔ یعنی ان کے دل میں وہی خواہش ہے، وہی تمنا ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے، وہی خواہش ہے ان کی جو اللہ کی مرضی ہے۔ اور آپ اہل بیت کا اٹھا کر کے کردار دیکھ لیجئے اور کیریکٹر دیکھ لیجئے تو مطلب آپ کو نظر آئے گا، ہر قدم کے اوپر نظر آئے گا، بچے کی ولادت سے لے کر کے بچے کی شہادت تک، ہے کہ نہیں؟ ہر مرحلہ آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ سوچئے کہ امام حسین پیدا ہو رہے ہیں اور اسی وقت امیڈیٹلی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے آنے والے دنوں میں بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا،
نانا کو بتایا جا رہا ہے، باپ کو بتایا جا رہا ہے، ماں کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی وقت دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں رسول کے، ایک طرف نواسا بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور آپ سوچئے کہ جو سب سے زیادہ پسند تھا اس کو گوارا کیا کہ یہ جو ہے وہ شہادت کے منصب پہ فائز ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ سوچئے جو اللہ کی مرضی ہو، جو اللہ کی رضا ہو، اللہ کا ارادہ یہ ہے، آپشن دے دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ چاہو تو کربلا ہو، چاہو تو کربلا نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آپشن دے دیا گیا تھا کہ نہیں، اگر یہی ہے مقصد اور یہی اللہ کا ارادہ، یہی اللہ کی مرضی ہے، ہم اپنا سر تسلیم اللہ کی رضا کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھیے، جیسے جو زندگی انہوں نے بسر کی ہے، آپ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، روٹیاں دے دینا، کھلا دینا، بھوکے رہ جانا، یہ سب اہل بیت کے لیے مثلا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، چونکہ ہم روٹی کے آگے سوچتے نہیں ہیں نا، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا خاندان، 3 بیٹے آپ سوچئے، اور 2 بیٹے، ایک جوان بیٹا ایک چھوٹا بیٹا، اللہ کی راہ میں، یہ ساری مصیبتیں، مطلب اس کو بیان کیا جاتا ہے ایک طرح سے مصائب ہے۔ مولا کائنات کا ہی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا آخری وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور کبھی کوئی خواہش نہیں کی اپنے شوہر سے، تو بہت اصرار کیا کہ تمہیں کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ کچھ کھانے کا۔ تو انہوں نے کہا اگر اس وقت انار، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، انار اگر 1 عدد مل جائے، تو آپ سوچئے پہلی مرتبہ خواہش ہو رہی ہے، تمنا کی جا رہی ہے، آرزو کی جا رہی ہے انار کی، تو یعنی یہ بھی شاید انار کے لیے نہیں ہے، مثلا جیسے ان کی جو مصلحتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو اگر سمجھا جائے اور جانا جائے تو واقعا ایک عرفان کا اور ایک معرفت کا باب اہل بیت کے حوالے سے کھل جاتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ تمنا کی ہے، آرزو کی کہ مجھے ایک انار اگر کھانے کو مل جائے، گئے ڈھونڈ، موسم نہیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے معلوم کیا کہ فلاں جگہ باغ کے اندر فلاں کے پاس ایک انار ہے موجود، اس کے یہاں لگا ہوا ہے، موسم کے برخلاف پھل آتے ہیں، ہے ایک، تو ایک انار اس سے لے کر کے چلے، راستے میں ایک بیچارہ مریض مل گیا، ہے کہ نہیں؟ اور اس کو بھی شاید، جو مجھے یاد آ رہا ہے، طبیب نے یہی تشخیص دیا تھا کہ اگر انار مل جائے، سوچئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں، علی کو پتہ ہے، اور وہ انار اس کے حوالے کر کے خالی ہاتھ جو ہے وہ گھر کے اندر واپس آ گئے۔ سوچئے، یعنی اس کو سوچ لینا، سن لینا بڑا آسان ہے بھائی، یعنی آپ اس مرحلے سے گزرنا بہت سخت ہے، یعنی اپنی مصیبت پہ دوسروں کی مصیبت کو ترجیح دینا، یہ ہے اہل بیت۔ ایسے ہی تھوڑی کہ ان کے یہ جان دی جاتی ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کے چاہنے والے جو ہیں، ان کے ایسی جو کردار ہے، جو کیریکٹر ہے نا، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے اہل بیت۔ سوچیے، اور گھر واپس آئے، اور زوجہ، سوچیے لینے کے لیے انار گئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا تو زوجہ کا کیا ری ایکشن ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ خالی علی ابن ابی طالب کا عمل نہیں، بلکہ اپنی رضایت سے علی کے اس انفاق میں فاطمہ زہرا خود بھی شامل ہو گئی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی مجبور اور کسی بے کس اور اس کے جو ہے کام آنے کا تو نے ہمیں وسیلہ قرار دیا۔ یہ ہیں اہل بیت۔ آپ سوچئے، تو یہ وہ مقام ہے کہ واقعاً فخر کرنے کی جگہ ہے۔ اگر یہ حقیقتاً اگر فخر کرنا حرام ہے، لیکن اہل بیت کی محبت پہ واقعاً فخر کرنا چاہیے، گھمنڈ کرنا چاہیے، گھمنڈ کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے کیریکٹر، ان کے کردار کی گھمنڈ کرنے والی بات ہے، اور کسی چیز پہ نہیں۔ بھائی 2 ہی 3 چیزوں پہ انسان کو گھمنڈ کرنے کا حق ہے، ایک اللہ کی بندگی کے اوپر اور ایک اہل بیت کی محبت کے اوپر۔ یہی 2 چیزیں جو گھمنڈ کرنے والی ہیں، یہاں ہمیں اگر ہیں اس لیول کے چاہنے والے تو واقعاً گھمنڈ کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے یہ نعمت دی، عطا کی کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یا اللہ کے بندے۔ یہی 2 چیزیں مولا کائنات نے اسی کے اوپر تو فخر کیا ہے نا، اللہ کی بندگی کے اوپر۔ آپ نے سنا ہوگا، ہے کہ نہیں، کہ الہی کفا بعزن، اس کا ترجمہ یہ کہ میرے معبود میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ فخر یہی ہے، تو یہ فخر کیا ہے اللہ کی بندگی کے اوپر، مولا کائنات کہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ میرا فخر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اہل بیت ہیں۔ ہم نے اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا، چونکہ دیکھیے کہ بات سمجھ لیجیے بات کو، شیعت کو بغیر اہل بیت کے فضائل کے باقی نہیں رکھا جا سکتا، اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیجیے گا۔ اس کے بغیر، یعنی اہل بیت سے جدا کر کے، اہل بیت کو درمیان سے ہٹا کر کے کسی کو نمازی نہیں بنایا جا سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔
کسی کو نمازی نہیں بنایا جا سکتا، اہل بیت کو درمیان سے ہٹا کر کے کسی کو روزے دار نہیں بنایا جا سکتا، اہل بیت کو کسی کو ہٹا کسی کی مدد بھی نہیں کروائی جا سکتی اہل بیت کو درمیان سے ہٹا کر کے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی اس کے بغیر وجود نہیں ہے. آپ جس سے کہہ لیجئے کہ یہی وہ چیزیں کہ جو انسان کے کو عمل کی طرف مہمیز کرتی ہیں، آگے لے کر کے آتی ہیں، یہی فضائل اہل بیت. ہاں ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا ضروری ہے کہ ہم صرف فضائل اہل بیت کو سن کے خوش نہ ہوں، بلکہ کسی حد تک اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. یہ ہے کہ سخاوت اہل بیت کو سننے کے بعد کم سے کم ہمارے اندر بھی یہ جذبہ بیدار ہو کہ ہمارے دروازے سے بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ عبادت اہل بیت کو اگر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو. علم علی ابن ابی طالب کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ علی مثلا وہ تھے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر کے سلونی کا دعویٰ کرتے تھے، تو کم سے کم ہمارے اندر بھی کسی حد تک علم پایا جائے. ایسا نہ ہو جاہل کی تائید نہیں ہوتی نا، جاہل کی تائید نہیں ہوتی ہے. آپ جاہل رہ کر کے کسی عالم کی تائید اور اس کے علم کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے نا. آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہو، آپ کو ہارٹ ہو گیا، آپ کو مثلا برین میں کچھ پرابلم ہو گئی، آپ کو معلوم کرنا ہے بنارس سے 50 عدد جو ہیں وہ کارڈیولوجسٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ڈاکٹر معلوم کرنا، کسے پوچھیں گے آپ؟ کسے پوچھیں گے؟ کسی اس فن کے جاننے والے سے، کسی ڈاکٹر سے ہی پوچھیں گے کہ بھئی آپریشن کروانا ہے، اسٹنٹ پڑوانا ہے، ہارٹ اٹیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، تو کس سے پوچھا تو بتائیے فلاں ڈاکٹر سب سے اچھا ہے. اب آپ اس پہ یقین بھی کریں گے. کیوں یقین کریں گے؟ لیکن وہ اس کا جانکار ہے. تو لیکن اگر کوئی مان لیے کوئی معمولی انسان جس کو کچھ نہ آتا جاتا ہو، جاہل ہو، وہ کہے گا نہیں فلاں ڈاکٹر تھا بہت اچھے ہیں، آپ کبھی نہیں، اگر عقل مند ہوگا تو کبھی نہیں جائیں گے اس کی تائید کے اوپر، کبھی نہیں دکھانے کے لیے جائیں گے، کیونکہ وہ کیا جانے، وہ کیا جانے، ہے کہ نہیں یہ بات کو. تو تائید بھی کرنے والا کم سے کم اس کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں اور علم علی ابن ابی طالب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی جانے والا نہیں، آپ کو کیا پتا، آپ کیسے تائید؟ کوئی بھی کہے گا آپ کیا جانیں، آپ خود جاہل ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کے پاس ہیں کیا؟ آپ تو ہائی اسکول پاس بھی نہیں ہیں. سیدھے آپ کی بات زمین میں، یعنی آپ کی ویلو نہیں رہے گی، آپ کی بات کی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. تائید کرنے والا بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے. تو یہ والا معاملہ ہے کہ اگر اہل بیت سے سبق لینے کا اور فضائل اہل بیت جو سنانے کا مقصد ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جو نبی نے بیان کیا ہے کہ فضائل علی کو بیان کرنا عبادت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فضائل جب بیان ہوں گے تو کم سے کم کچھ صفات انسان اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے گا. یہی مقصد ہے ذکر علی عبادہ کا، یہی مقصد ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادہ کا. یہی مقصد اور یہی مفہوم ہے کہ ہم ان کوالٹیز کو، ان صفات کو، ان کمالات کو کسی حد تک اپنی ظرفیت کے اعتبار سے صحیح اپنانے کی کوشش کریں. یہی مقصد ہے. اور یہ جیسے یعنی آپ سوچئے، یعنی ذکر علی عبادت ہے. اگر سخاوت علی کا تذکرہ ایک سخی کرے گا تو بہرحال وہ اس چیز کو، وہ درد رکھتا ہے، اسے پتا ہے کہ اپنی جیب سے کمایا ہوا کسی کو دینا کتنا مشکل ہے، تو اسے معرفت ہوگی علی ابن ابی طالب کی سخاوت کی، ہے نا، اسے معرفت ہوگی. جو علم رکھتا ہے تو وہ سمجھ پائے گا کہ علی ابن ابی طالب کے علم کا لیول کیا ہے، معیار کیا ہے نا. بس بات کو ختم کر دیتے ہیں، کل انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کریں گے. وَسَلَكَ سَبِيلُ جَدَدٍ وَخَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهْوَاتِ، کہ جنہوں نے اپنے وجود سے تمام خواہشات کو دور کر دیا، وہ خواہشات کہ جن کا تعلق ان کا اپنے وجود سے تھا. وَتَخَلَّ مِنَ الْحُمُومِ إِلَّا حَمًّا وَاحِدًا، اور ہر طرح کا ہم و غم، ہر طرح کا ہم و غم، اور اپنے فکر سے اسے آزاد کر دی. صرف ایک فکر ان کے ذہن میں رہ گئی، وہ ہے فکر آخرت، اور بس. یعنی ہر طرح کی فکر سے، ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کے رنج سے انہوں نے اپنے وجود کو آزاد کر لیا. ہر طرح کے غم سے، ہر طرح کے رنج سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. انہیں کوئی رنج نہیں، انہیں کوئی غم نہیں، انہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف اگر رنج ہے، ان کو فکر ہے، تو صرف ایک فکر ہے. وہ فکر کیا ہے؟ فکر آخرت ہے. یہ بیان کی جا رہی ہے صفات متقین. بہرحال 6-7 عدد پڑھی، حالانکہ بہت لمبا ہے،
میں پورا نہیں بیان کروں گا، 6-7 اور بیان کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہے، مولا کائنات نے اسے بھی بیان کیا ہے کہ جو اگر متقی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے بھی کنٹینیو خود بھی دیکھیے گا، پھر بیان کریں گے تو اچھا لگے گا، سننے میں اچھا لگے گا، اس لیے خود بھی اگر مطالعہ ہے اور پھر اس کے بعد اگر بیان کرے گا کوئی تو پھر یہ رہے گا کہ آگے تھوڑا بہت ذہن میں ہمارے پڑی ہوئی یہ بات۔ یہ 87 نمبر خطبہ ہے فی بیان صفات المتقین و صفات الفساق والتنبیہ الی مکان العطرۃ الطیبۃ والظن الخاطئ لبعض الناس۔ اس میں 4-5 چیزیں بیان کی، ہم لوگ صرف 2 ہی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔